السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند دوستو، میرے اس چینل پنکھ میں آپ سب کا سواگت ہے۔ دوستو، ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے جو اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھنے کی ایک سیریز ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسے کہ میں نے اپنے ایک دو ایپیسوڈ میں بتایا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو اسلام چھوڑ چکے ہیں اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آ کر ہمارے پلیٹ فارم پر اسلام کو سچا ثابت کر دے گا تو ہم ان کو جو ہے نا انعام دیں گے یا ہم قبول کر لیں گے، اور اگر وہ نہیں کر پائے تو اسے اسلام چھوڑنا ہوگی۔ میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے جن میں بہت سارے ایسے لوگ ان سے گفتگو کرنے پہنچ جاتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں زیادہ جانکاری ہی نہیں ہوتی۔ وہ ان مسئلوں کو نہیں جانتے جن مسئلوں کے بارے میں ان کے چینل پہ بات ہوتی ہے۔ ایک بار میں بھی ان کے چینل پہ گیا، میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے وہاں سے بیک اسٹیج کر دیا اور میری باتیں انہوں نے نہیں سنی۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ اپنی ہی بات اپنے پلیٹ فارم پر رکھتے ہیں تو میں اپنے پلیٹ فارم پر اسلام کی ان تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں جن تعلیمات کو مدعے بنا کر وہ اسلام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ آج سے اس معاملے کی شروعات کر رہا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ آپ تو اسے سنیں، اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور ان سب کو سنائیں جو اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ دیکھیے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر چل رہے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو تو جانیں کہ جن کو آدھار بنا کر کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ اسلام تو یہ غلط ہے، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان مسئلوں کو، جن مسئلوں کے بارے میں وہاں ان کے پلیٹ فارم پہ بات کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو لاجواب کر کے اسلام چھوڑنے کو مجبور کیا جاتا ہے، اس پلیٹ فارم پر میں ان کی حقیقت کو آگاہ کروں۔ میں ایک بات اور علمی طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن مسئلوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، اگر آپ کو ان مسئلوں کی پوری جانکاری ہوگی اور اگر آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، کمتر نہیں ہوگا آپ کا ایمان، بلکہ بڑھے گا۔ چلیے اس کی ہم شروعات کرتے ہیں، زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے۔ آج میں غلام اور لونڈیوں کے بارے میں، جو قرآن مجید میں، احادیث میں جو حکم ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا۔ دوستو، غلامی کا مسئلہ اور لونڈیوں کا مسئلہ اس لیے وہ پیش کرتے ہیں کیونکہ اس مسئلے کے بارے میں عام مسلمانوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، اور اس مسئلے کو پیش کرتے ہوئے وہ گویا یہ ثابت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور خود کو عیش پرستی میں ڈالنے کے لیے، عیش کرنے کے لیے لونڈیوں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں حکم دیا۔ لیکن آپ کو جان کر یہ بہت حیرانی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ایسی تعلیمات دی ہیں جن کی بنا پر اگر کسی دیش کی یا بین الاقوامی قانون کی بنیاد پڑے تو گویا غلامی اور لونڈی یعنی کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو غلام کہتے ہیں، اور جو عورت غلام بنا لی جاتی ہیں ان کو لونڈی کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہی ہو جائے اور اس طرح کا ماحول بنے کہ وہ جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں اگر اسلام کے مطابق ہو، اور اسی چیز کو یہ لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک مطلب کہ سیکس کا دروازہ کھول دیا اور لوگوں کو مزے لینے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود مزے لینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ خیر، یہ بات ثابت ہو جائے گی اگر آپ اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھیں گے کہ آخر اسلام نے غلاموں اور لونڈیوں کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غلامی کی شروعات کیسے ہوئی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ غلام بنانے کی جو شروعات ہے وہ جب ایک قوم دوسرے قوم سے لڑتی تھی، ایک ملک دوسرے ملک سے لڑتا تھا، یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے جب لڑتا تھا اور دوسرے گروہ کو جب ہرا دیتے تھے تو ان کے مردوں کو سب سے پہلے تو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں اور بچوں کو بچا لیا جاتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے ایسی بات ہونے لگ گئی، ایسے حالات آنے لگ گئے کہ جس میں جو مرد ہیں ان میں سے کچھ کو تو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن باقی سارے مرد اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور گویا کہ ان کو ایک آسانی پیدا ہونے دکھنی شروع ہو گئی کہ غلام بنا لو، عورتوں کو بھی بچوں کو بھی، اور اپنے گھر کے سارے کام کراؤ، اپنے جو ہے نا جو بھی چیزیں جو ہے نا ان سے کرا سکتے ہو، بنا کسی اجرت دیے بنا کسی ویتن دیے کرا سکتے ہو۔ تو ایک مزے کے طور پر پھر لوگ کرنے لگ گئے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر کے غلام بنانے لگ گئے۔ تو یہ طریق جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں خاص طور پر پورے دنیا میں جو ہے نا یہ چیز رائج ہو چکی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ سب چیز دیکھا اور قرآن مجید نے ایسی تعلیمات دی غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں جس سے غلاموں اور لونڈیوں یا غلاموں کی نظر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر پڑنے لگ گئی، اور وہ گویا یہ سمجھنے لگ گئے کہ اب ہمارا پالنہار آ چکا ہے اور اب ہم جو ہے نا غلامی سے بہت جلدی جو ہے نا دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں پہلے بہت سارے غلام جو ہے ان میں سے غلام جو ہے نا ایمان لانے لگ گئے، ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام کے اوپر ایمان لانے لگ گئے۔ اس زمانے میں بہت سارے جو ہے نا غلام پائے جاتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی تعلیم جو ہے نا وہ قرآن مجید کے ذریعے سے جب وہ دینے لگ گئے تو جو غلام تھے ان کو آزادی دکھنے لگ گئی۔ ان کو آزادی کس لیے دکھی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جن باتوں کی وجہ سے ہماری غلامیت ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو ہم اس چیز کو دو پارٹ میں دیکھیں گے تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ آخر اسلام یا قرآن غلام اور لونڈیوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور دو کس پارٹ میں۔ پہلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو غلام بنتے تھے ان کی اصلاح اور ان کی آزادی کا کیا انتظام کیا جاتا تھا، اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے نسلوں میں اگر غلامی اس لحاظ سے رائج ہو کہ آپسی جنگ کی وجہ سے غلام بنا لیے جائیں تو ان کی کس طرح سے اصلاح ہوگی، ان کا اصول کیا ہوگا، اس بارے میں جو ہے نا ہم دیکھیں گے آگے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو غلام تھے ان کی اصلاح اور ان کی آزادی کا کیا انتظام کیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ النساء ہے، اس کے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرو، اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو تکبر اور بڑائی کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں غلاموں کے ساتھ نیکی اور ان کے ساتھ کس طرح احسان کیا جائے اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اسی کے بعد سورہ بقرہ کی آیت ہے 222، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔
اور اے مسلمانوں نہ شادی کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، اور جانو کہ ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت سے، خواہ تمہیں مشرک عورت اچھی ہی نظر آئے۔ اور اے مسلمانوں نہ نکاح کرو مسلمان عورتوں کا تم مشرک مردوں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، اور جانو کہ ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک آدمی سے، خواہ تمہیں مشرک آدمی اچھا ہی نظر آئے۔ اس آیت میں غلاموں کی پوزیشن کو مضبوطی طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی کہ آزاد مردوں اور عورتوں اور مسلمان لونڈیوں اور غلاموں کے باہمی شادیوں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد قرآن مجید نے غلاموں کے بارے میں اور کیا بیان فرمایا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، یہ جو ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، یعنی اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت سوائے اپنے خاوندوں اور فلاں قریبی رشتہ داروں کے کسی پر ظاہر نہ کیا کرو، یعنی پردے کی ان حدود کو مد نظر رکھو جو تمہارے لیے مقرر کی گئی ہیں، البتہ تمہیں اپنے غلاموں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بتائیے غلاموں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ تاکہ وہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ تمہارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوانکم خولکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم ما یغلبہم فاعینوہم۔ یہ بخاری کتاب العتق کی جو حدیث ہے، اس کا مطلب ہے ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، پس جب کسی شخص کے ماتحت کوئی غلام ہو تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھانا دے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی لباس دے جو وہ خود پہنتا ہے، اور تم اپنے غلاموں کو ایسا کام نہ دیا کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر کبھی ایسا کام دو تو پھر اس کام میں خواہ خود ان کی مدد کیا کرو۔ اب بتائیے غلاموں کو کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کے بارے میں کیسی تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، اس میں غلاموں کو کس طریقے سے مخاطب کرنا ہے یہاں تک بتایا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یقل احدکم عبدی امتی ولیقل فتایا و فتاتی ولیقل سیدی و مولایا۔ یہ بخاری کتاب العتق میں ہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تم یوں نہ کہا کرو کہ میرا غلام میری لونڈی، بلکہ یوں کہا کرو کہ میرا آدمی میری عورت، اور غلام بھی اپنے آقا کو رب یعنی مالک نہ کہا کرے بلکہ سید اور بزرگ کہہ کر پکارا کرے۔ کس طریقے سے ایک غلام اور ایک مسلمان کے بیچ میں رشتہ ہو، یہ اس وقت کی جو ہے نا تعلیمات میں شامل تھی۔ اب ایک چیز میں ایک بات یہاں پہ ایک حقوق کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ غلاموں کے حقوق کی نگرانی جو اس وقت اسلامی قانون کو دیکھا کرتے تھے ان کو جو ہے نا کس طریقے سے ہدایت دی گئی تھی۔ عن ابی مسعود البدری قال كنت اضرب غلاما بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوات من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك
على هذا الغلام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر لوجه الله فقال أما لو لم يتفعل للفحتك النار والمستك النار. مسلم کتاب الایمان باب 35. یعنی ابو مسعود بدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی بات پر اپنے غلام کو مارا. اس وقت میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا دیکھو ابو مسعود یہ کیا کرتے ہو، مگر غصہ کی وجہ سے میں نے اس آواز کو نہ پہچانا اور غلام کو مارتا ہی چلا گیا. اتنے میں وہ آواز میرے قریب آ گئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی آواز دیتے ہوئے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں. دیکھو ابو مسعود یہ کیا کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میری چھڑی میرے ہاتھ سے گر گئی اور آپ نے غصہ کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ابو مسعود تمہارے سر پر ایک خدا ہے جو تمہارے متعلق اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے جو تم اس غلام پر رکھتے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خدا کی خاطر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تمہارے منہ کو جھلساتی. اب بتائیے یہ تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی کہ کس طریقے سے تمہیں غلاموں کے ساتھ جو ہے نا برتاؤ کرنا ہے. اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو تمہیں انہیں آزاد کرنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت غلاموں کی آزادی کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا. دو طریقے تھے، ایک تو سفارشی طریق تھا اور دوسرا جبری طریق تھا. ان دونوں طریقوں کے ماتحت غلاموں کو آزاد کرایا جاتا تھا. آئیے اس بارے میں ہم قرآن مجید اور احادیث کی 2-3 آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. زیادہ لمبا نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ یہ 30 منٹ تک میں اس میٹر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ، یہ سورہ البلد کی آیت ہے 13 اور 14 آیت. اس میں کیا کہا گیا ہے، یعنی اے رسول کیا تم جانتے ہو کہ دین کے راستے میں ایک بڑی گھاٹی والی چڑھائی کون سی ہے جس پر چڑھ کر انسان قرب الہی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اگر تم نہیں جانتے تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. پھر ایک اور آیت میں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یعنی اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں مال خرچ کرے، رشتہ داروں اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور غلاموں کے آزاد کرنے پر. اس میں بھی قرآن مجید میں غلاموں کی آزادی کرنے کا حکم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق رقبۃ مسلمۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی مسلمان غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے کلی نجات عطا کر دے گا. اب ایک اور حدیث جو لونڈیوں کے بارے میں ہے اس میں کیا ہے اس کو بھی آپ غور کریں گے. عن ابی ہریرہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت عنده ولیدۃ فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تعدیبها ثم اعتقها وتزوجها فللہ اجران. یہ بخاری کتاب النکاح کی آیت ہے یا حدیث ہے. اس کا مطلب ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس ایک لونڈی ہو اور وہ بہت اچھی طرح اسے تعلیم دے اور بہت اچھی طرح اس کی تربیت کرے اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ خود شادی کرے تو ایسا شخص خدا کی حضور دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا. گویا کہ کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو کیسے آزاد کرنا ہے اور ان کی آزادی کا کیسے راستہ کھولا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے بھی جو ہے نا ان کے کس طریقے سے جو ہے نا آزاد کرنے کے لیے کو کیا۔ اب ایک غلاموں کی آزادی کے لیے ایک مستقل انتظام بھی کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ وہ ہے مکاتبت کا ایک راستہ کھول دیا ہے، یعنی وہ غلام جن کو آزاد نہیں کیا جا رہا ہے اور جو اپنے فدیہ دے کر بھی آزادی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ مکاتبت کر سکتے ہیں، اور یہ مکاتبت غلاموں میں اور لونڈیوں دونوں میں جائز ہے۔ یعنی کہ یہ غلام جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تاکہ وہ لڑے نہ یا آگے جا کے کچھ ہمارے لیے خطرہ نہ ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے آزادی دینا چاہتا ہوں، اور مالک اور غلام کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو جائے کہ ہاں اتنے میں ہم تمہیں جو ہے نا آزاد کر دیں گے، تو جس وقت یہ مکاتبت ہوگی اسی وقت سے وہ آزاد سمجھے جائیں گے، اور آزادی کے طور پر اپنا خود کا ہی کوئی بزنس کریں، خود کی ہی تجارت کریں، خود کی نوکری کریں، اور اس سے جو ہے نا کما کر اپنی جو ہے نا آزادی کا جو پیسہ دینا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ایسا بھی راستہ جو ہے نا قرآن مجید نے کھولا ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک حدیث میں بتاتا ہوں جس میں ان سیرین سأل انسا المکاتبۃ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ كَاتِبْهُ فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدُّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس کا ایک غلام تھا جس کا نام سیرین تھا۔ اس نے انس کے ساتھ مکاتبت کرنی چاہیے، مگر انس نے یہ خیال کر کے کہ میرے پاس بہت روپیہ ہے، مجھے مکاتبت کے روپے کی ضرورت نہیں ہے، مکاتبت سے انکار کر دیا۔ اس پر سیرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت انس کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرین کی شکایت سن کر انس کو حکم دیا کہ وہ مکاتبت کریں، لیکن انس نے پھر بھی نہ مانا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس کو درہ سے مارا اور یہ قرآنی آیت سنائی کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے غلام تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ مکاتبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکاتبت کا عہد کر لیا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا غلاموں کو اپنی آزادی کا۔ مطلب کتنے طریقوں سے غلاموں کو، لونڈیوں کو اسلام نے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر آزاد غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، یعنی آزاد ہو جانے کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ ایک حدیث ہے، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الولاء لمن اعتق، وعن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم میراثه۔ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آزاد شدہ غلام لاوارث مر جائے تو اس کا ترکہ اس کے سابق مالک کو ملے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ایسی حالت میں مر گیا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، البتہ اس کا ایک آزاد شدہ غلام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اس کے آزاد شدہ غلام کو عطا فرما دیا۔ دیکھیے خیر، اور آگے جو ہے نا جو اس وقت اس پر کیسے عمل کیا گیا ان آزادی کے اوپر، تو جب آپ دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سب کا عمل کیا تھا، تو سبل السلام میں جو روایت آتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 آزاد غلام کیے تھے، یعنی کہ 63 غلام آزاد کیے۔ حضرت عائشہ نے 67، حضرت عباس نے 70، حکیم بن حزام نے 100، عبداللہ بن عمر نے 1000، عبد الرحمن بن عوف نے 3000، اور حضرت عثمان بن عفان نے 20 غلام، اور ذوالقلع الحمیری نے 8000 غلام آزاد کیے تھے۔ یہ سب صرف ایک ہی دن میں کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جس کے بعد جتنی توفیق رہی، اس تعلیم کے مطابق جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا ہے، اس تعلیم کے مطابق اب غلاموں کو آزاد کرتے چلے گئے، اور آزاد شدہ غلاموں کے لیے تمام ترقی کے دروازے بھی اسلام نے کھول دیا تھا۔ جیسے کہ اس وقت کے
جو ایک غلام تھے زید بن حارثہ، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور ان کے لڑکے اسامہ بن زید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ایک سپہ سالار کے طور پر بھی معین کیا تھا. جیسے ایک حدیث آتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تطعنوا فی امارته فقد کنتم تعتنون فی امارت ابیہ من قبل وَأَيَمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَا خَلِيفًا لِلْأَمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ. یعنی تم لوگوں نے اسامہ کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا ہے. کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تھا اس پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو، مگر خدا کی قسم جس طرح زید امارت کا حقدار اور اہل تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اسی طرح اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے. تو دیکھیے غلاموں کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا اور ان کو اسلام میں عہدے تک دیے جاتے تھے. تو یہ ایک اسلامی طریق تھا غلاموں کو آزاد کرنے کا، اور اس طریقے سے جو ہے نا پورے مسلمانوں نے عمل کیا اور اس طریقے سے جو ہے نا غلاموں کو آزادی دلائی. اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں تعلیمات موجود تھیں اور اتنے سارے احادیث تھے، اتنے سارے اسوہ حسنہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر بھی اسلامی ممالک میں کیوں جو ہے نا غلامی قائم رہی تھی؟ تو اس کا ایک بیسک جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے جب اسلامک جو ہے نا ریاستوں کا زور ختم ہونے لگا اور جس طرح سے تعلیمات سے دوری ہوتی گئی، اسی وجہ سے پھر ایک بار غلاموں کا جو ہے نا ایک سلسلہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتا رہا، اور اس میں جو ہے نا غلام بناتے چلے گئے لوگ اور ان کے اوپر پھر ظلم ہونے لگ گئے. لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کے اوپر انحصار کیا جائے اور غلام بنایا جائے. اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے، وہ جنگی قیدیوں والی بات ہے کہ اسلام میں جنگی قیدی بنا کر ان کو کس طرح رکھے جانے کا حکم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے پچھلے میں آدھے گھنٹے سے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لحاظ سے غلاموں اور لونڈیوں کے اوپر برتاؤ کیا جانا چاہیے. لیکن جنگی قیدیوں کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ 3 قرآنی آیتوں میں آ جاتے ہیں، جن میں سے 2 خاص جنگی قیدیوں کے متعلق ہیں اور ایک اصولی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. سورہ انفال کی آیت نمبر 68 ہے. یعنی کہ نبی کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ اس کے لیے جنگی قیدی پکڑے جائیں حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ کسی میدان میں اچھی طرح عملی جنگ نہ ہو لے. اے مسلمانوں، تم قریب کے فوائد پر نگاہ رکھتے ہو کہ قیدی پکڑنے میں جلدی کی جاوے تاکہ تم ان کے فدیہ کی رقم سے دشمن کے مقابلہ کی تیاری کر سکو، مگر اللہ تعالیٰ انجام کار کو دیکھتا ہے، اور چونکہ انجام کے لحاظ سے یہ طریق پسندیدہ نہیں اور اخلاقی طور پر اس کا اثر خراب ہے، اس لیے وہ تمہیں اس طریق سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے. اور اگر تمہیں دشمن کی طاقت کا خوف ہو تو جانو کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں پر غالب ہے اور وہ حکیم یعنی تمہاری حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کمزوری اور دشمن کی طاقت کے خیال سے یا فدیہ کے ذریعے اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کی غرض سے دشمن کے قیدی پکڑنے کے معاملہ میں جلدی اور بے احتیاطی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ جہاں بھی دشمن کو کمزور پایا
قیدی پکڑنے شروع کر دیے یا میدان جنگ میں عملی مقابلہ ہونے سے پہلے ہی قیدی پکڑ لیے، بلکہ مسلمانوں کو صرف اس صورت میں قیدی پکڑنے کی اجازت ہے کہ میدان جنگ میں عملاً دشمن کا مقابلہ ہو اور لڑائی کے بعد قیدی پکڑے جائیں۔ اس اسلامی تعلیم میں جو بین الاقوامی ضابطۂ جنگ کی اعلیٰ ترین بنیاد پر قائم ہے، جنگی قیدیوں کی تعداد اور وسعت کو امکانی طور پر تنگ سے تنگ دائرہ میں محدود کر دیا گیا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کا منشا یہ تھا کہ سوائے ان صورتوں کے جو لابدی اور اٹل ہوں، حد الوسع جنگی قیدی نہیں پکڑنے چاہیے۔ پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ وَأَوْزَارَهَا، یعنی اے مسلمانوں، جب کفار کے ساتھ تمہاری جنگ ہو تو خوب جم کر لڑو اور ظالموں کو قتل کرو، اور جب اچھی طرح جنگ ہو لے تو اس کے بعد دشمن کے آدمیوں میں سے جنگ قیدی پکڑو۔ پھر اگر اصلاح کی امید ہو اور حالات مناسب ہوں تو ان قیدیوں کو بعد میں یوں ہی احسان کے طور پر چھوڑ دو، یا مناسب فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو، اور یا اگر ضروری ہو تو انہیں قید میں ہی رکھو حتیٰ کہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ سورۃ المحمد کی آیت ہے جو 5 نمبر کی آیت ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ اول بات یہ بتائی گئی ہے کہ بہت احسان کے چھوڑ دو، اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ فدیہ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے نقد فدیہ، خواہ وہ یک مشتہ ہو یا فوری ادائیگی کی صورت میں ہو، یا مکاتبت کے اصول پر، جس کی بحث میں نے پیچھے کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ ہو جائے، یعنی کہ آپ کے پاس ہمارے مسلمان قیدی وہ دے دو، آپ کے قیدی لے لو۔ اور پھر یہ کہ کوئی مناسب خدمت لے لینا، مثلاً اگر قیدیوں کو کوئی فن آتا ہو تو ان کے ساتھ یہ شرط کر لینا کہ اگر وہ بعض مسلمانوں کو یہ فن سکھا دیں تو ہم رہا کر دیں گے۔ اور تیسری، قید کی حالت کو ہی جنگ کے اختتام تک لمبا کر دینا ہے، اور جنگ کے اختتام سے اس کا کامل اختتام مراد ہے، جبکہ وہ صرف جنگی کارروائیوں کا سلسلہ عملاً ختم ہو جائے، بلکہ وہ بوجھ بھی جو اس کی وجہ سے ملک اور قوم پر پڑی ہوں اور جن کی ذمہ داری دشمن قوم پر سمجھی جاوے، دور ہو جائیں، جیسا قرآنی الفاظ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا میں شرح پایا جاتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو جنگی قیدیوں کے متعلق اسلام دیتا ہے۔ اب سامعین خود انصاف کے ساتھ غور کریں کہ خواہ نام کے لحاظ سے اسے غلامی کہہ دیا جائے، مگر کیا اس تعلیم میں کوئی حقیقت غلامی کی پائی جاتی ہے؟ کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدی نہیں پکڑتی؟ کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدیوں سے خدمت نہیں لیتی؟ پھر کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدیوں کی قید کے عرصہ کو جنگ کے لمبا ہو جانے کی صورت میں لمبا نہیں کر دیتی؟ جب یہ سب کچھ ہر قوم میں ہوتا ہے اور اب بھی ہوتا ہے، اور ہر زمانہ میں بین الاقوامی قانون اسے جائز قرار دیتا ہے، تو پھر عذر و انصاف اس بنا پر اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا ایک احسان ہے کہ اس نے جنگی ضابطہ میں نرمی اور شفقت کے عنصر کو نمایاں کر کے دنیا کے امن اور اتحاد بین الاقوام کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ باقی رہا انفرادی قبضہ کا سوال، سو یہ درست ہے کہ ابتدا میں کفار کے قیدی عام طور پر مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور دراصل یہی ایک بات ہے جو اس قانون کو غلامی کا رنگ دینے والی سمجھی جا سکتی ہے، مگر غور کیا جائے تو یہ بات ان حالات میں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا رہا ہے ہرگز قابل اعتراض۔ اب ہم لونڈیوں کے مخصوص ایک مسئلے کی طرف ہم اگلے ایپیسوڈ میں جائیں گے، حالانکہ وہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں لے جا رہا ہوں کیونکہ اسی بات کو لونڈیوں کے مسئلے کو پیش کر کے کچھ لوگ مسلمانوں کو برگلاتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے خدا نے، آپ کے خدا نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فحش کا راستہ کھولا تھا،
لیکن دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ جس کے بنا پر وہ سارا حکم دیا گیا تھا، اور وہ ساری چیزیں ماحول کو خوشنما بنانے کے لیے، ایک ماحول میں امن اور تحدی کا ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ تعلیم دی گئی تھی۔ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح غلامی دنیا میں آئی اور کس طریقے سے جنگوں میں غلامی بناتی جاتی رہیں، اور اسلام نے ان غلاموں کو دور کرنے کے لیے کس طریقے سے راستہ کھولا ہے۔ میں نے اس پوائنٹ کو نہیں چھیڑا ہے کہ آج تک عیسائیت میں بھی اور کئی ممالک میں غلامی پائی جاتی ہے، اور اسلام کے اندر جہاں غلامی پائی جا رہی ہے، اگر وہ اس تعلیم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسلامی ممالک ہی نہیں ہیں، وہ اسلامی قانون ہی نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق غلاموں کی آزادی کا راستہ ہموار کرنا، ان سے حسن سلوک کا ایک راستہ بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی چلیے ہم اگلے ایپیسوڈ میں لونڈیوں کے بارے میں ایک مختصر بحث کریں گے، اور اس میں جانیں گے کہ کس طریقے سے اسلام کی ان کے متعلق تعلیم بھی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ کامل ہیں، اور یقیناً وہ اسوہ کامل ہیں۔ انہوں نے وہ اسوہ کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے دنیا میں ایک شانتی اور صدبھاؤ اور پریم کا اور مانوتا کی ایک لکیر کھینچنی ہے، اور یہ چیز آپ لوگوں نے اس میں دیکھی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔